فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بروز قیامت وہ شخص سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ کثرت سے درود ابراہیم درود پاک مجھ پر پڑھے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے کثرت کے ساتھ، جس نے دل کے ساتھ، جس نے یہ مجھ پر دن اور رات میں تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ اس کے دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ۔ آج کا بھی لوگ درود ابراہیم کے بارے میں، درود ابراہیم کی فضیلت کے بارے میں، تو سب سے پہلے دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، دھڑکتے دلوں کو زبیر کا سلام۔ سلام کے آغاز کے بعد امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان کریم کا دوسرے عشرے کا پہلا جمعہ آ رہا ہے، جو کہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے ہمارے لیے، اور دوسرا عشرہ یعنی کہ مغفرت کا عشرہ، جس کے لیے ہماری زبانوں پر دعا لازمی یہ جاری رہنی چاہیے، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب علیہ۔ لیکن ہم آج جمعے کے دن درود ابراہیم، درود شریف کی فضیلت کے بارے میں بیان کریں گے، تو اس سے پہلے ہم درود ابراہیم کو اپنے الفاظ میں یا پھر درود ابراہیم کو ایک بار پڑھنا چاہیں گے کہ تاکہ اللہ پاک میرے اوپر بھی درود ابراہیم کی برکتیں نازل کرے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کرنے والا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ تو ہو گیا درود ابراہیم۔ درود ابراہیم کا چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، کہا سنا معاف، کہ کہا جاتا ہے کہ ایک انسان پر قرض تھا، اور قرض اس کے پاس اوپر 3000 دینار قرض تھا، جو کہ اس وقت کے اگر قرض کی ویلیو دیکھی جائے، قرض کی رقم دیکھی جائے تو اس وقت میں بہت زیادہ تھی، جو کہ عام بندے کے بس کی بات نہ تھی اتارنا۔ تو جب جس انسان نے اس سے قرض لینا تھا، جب وہ قرض لینے جاتا تو وہ اس کو کہتا میرے پاس قرض نہیں ہے، ابھی آپ کا دینے کے لیے دینار میرے پاس نہیں ہے، جو قرض لیا ہے وہ میں واپس نہیں دے سکتا۔ تو جس نے قرض لینا تھا اس نے یہ فیصلہ، پرانے وقتوں میں جس طرح مسجدوں میں ہوتا تھا، تو یہ وہ مسجدوں میں امام صاحب کے پاس لے گئے۔ تو جب امام صاحب کے پاس یہ فیصلے کے لیے گیا تو فیصلے میں امام صاحب نے جس کے اوپر 3000 دینار قرضہ تھا اس کو کہا کہ آپ کے پاس 1 مہینے کا وقت ہے، آپ نے اس کا 3000 کا جو دینار دینے ہیں وہ 1 مہینے کے اندر اندر دینا ہوں گے، نہیں تو ہم آپ کو اس کے سزا میں جیل کے اندر ڈال دیں گے۔ تو وہ واپس آ گیا، کچھ دن گزرتے گئے لیکن اس کو کوئی نظریہ نہ آیا، تو وہ پریشانی کی حالت میں باہر نکلا۔ تو کوئی اس کا قریبی تھا یا جس سے اس کی بات ہوئی، تو اس نے اس کے ساتھ جب اس نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہو، تو اس نے جب بتایا کہ میں نے قرضہ دینا ہے اور میں پریشان اس لیے ہوں، تو اس درویش آدمی نے اس قرضے دار آدمی کو بتایا کہ آپ درود ابراہیم، درود شریف کو کثرت سے پڑھو اور یہ آپ کی کئی مشکلات کو ٹال دے گا۔ تو جب اس نے ایسا سنا تو وہ گھر آیا اور پھر دن رات اپنے آپ کو درود شریف میں مبتلا رکھا، درود ابراہیم پڑھتا رہا۔ تو اس کو کچھ دن بعد جب وقت اختتام آیا، کچھ 4-5 دن رہتے تھے، تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور بتایا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ، فلاں شخص کے پاس جا کر آپ اسے ملو اور وہ آپ کا قرضہ ادا کر دے گا۔ تو وہ صبح اٹھا اور وہ اسی شک میں مبتلا رہا کہ میں اس شخص کے پاس کس بنیاد پر جاؤں، میں اسے جا کر کیا کہوں گا کہ میرے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا قرضہ ادا کر دو۔ تو وہ نہیں گیا۔ اسی طرح وہ اگلی رات پھر سویا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خواب میں آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خواب میں آئے
تو انہوں نے خواب میں بتایا کہ جب آپ نے اس فلاں شخص کے پاس جانا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ آپ کا بھیجا ہوا دن کا روزانہ کا 10,000 مرتبہ درود شریف مجھ تک پہنچ رہا ہے اور یہ قبول ہو رہا ہے۔ تو جب یہ ایک صبح بیزار ہوا، نیند سے آنکھ کھلی تو صبح اٹھتے ہی اپنے آپ کو تیار کر کے فلاں اس رستے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اس شخص کے پاس پہنچا تو سلام کے بعد اس شخص کو ملا اور کہا کہ آپ کا 10,000 درود شریف اللہ کی بارگاہ میں بھیجا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا ہوا درود شریف قبول ہو گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کس مقصد سے یہاں آئے ہو اور آپ کو کیسے علم تھا؟ تو اس نے جب بتایا کہ مجھے خواب میں آیا کہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں اور آپ کا درود شریف قبول ہو گیا، تو اس نے کہا کہ آپ کو جو یہ خواب آیا ہے آپ اب کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا مجھ پر قرضہ ہے، آپ یہ میرا قرضہ ادا کر دیں، 3,000 دینار ہے جس کی کل رقم ادا کرنی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اپنے گھر میں گیا کمرے میں، اور کمرے سے 3,000 دینار ایک بیگ میں لایا اور 3,000 دوسرے میں لایا۔ وہ دونوں بیگ اس نے اس قرضے دار کو جس نے 3,000 دینار دینا تھا، 3,000 اس کا قرضہ دیا کہ یہ آپ اپنا قرضہ واپس کر دینا، اور 3,000 اسے تحفۃً دیا کہ یہ آپ کو میری طرف سے تحفہ ہے، کیونکہ میں اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند کرتا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کو میرے درود ابراہیم کے پڑھنے کی، درود شریف پڑھنے کی قبولیت کا پتہ لگا۔ لیکن اسی طرح مجھے بھی خواب میں آپ کا آیا تھا کہ آپ میرے پاس آؤ گے اور میں آپ کو 3,000 دینار آپ کا قرضہ دوں گا۔ اب وہ 6,000 دینار لے کر قاضی کے پاس پہنچ گیا۔ اگلے دن قاضی کے پاس پہنچا، تو جب قاضی کے پاس پہنچا تو قاضی نے کہا ہاں بھائی لاؤ جو 3,000 دینار قرضہ ہے۔ تو اس نے وہ بیگ 3,000 دینار کا رکھ دیا سامنے اور کہا یہ قرضہ وہ ہے جو میں نے ادا کرنا تھا۔ تو جب قاضی نے پوچھا اتنی رقم آپ کے پاس کہاں سے آئی، تو اس نے کہا کہ میرے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور انہوں نے مجھے فلاں شخص کا بتایا، اور جب میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھے 3,000 یہ قرضہ دیا اور ساتھ 3,000 دینار انعام دیا۔ تو جب قاضی نے یہ بات سنی تو قاضی نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عاشق رسول ہونے کے ناطے اپنے گھر گئے اور 3,000 دینار لا کر اس کو تحفے میں دیے۔ اب جو 3,000 دینار تھے ٹوٹل اس کے پاس اب ہو گئے 9,000، جس میں سے 3,000 اس نے دینے تھے اور 6,000 بچ جانے تھے۔ اب جس نے قرضہ لینا تھا اس شخص نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ میں بھی عاشقان رسول ہوں، جو میں نے اس سے قرضہ لینا ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں کہ درود پاک کی کثرت کتنی بڑی ہے کہ اس شخص نے جس نے 3,000 دینار قرضہ دینا تھا اس شخص کو درود ابراہیم درود پاک نے اتنا امیر کر دیا کہ اس کو 3,000 سے 12,000 دینار اس کے پاس ہو گئے صرف ایک مہینے میں درود پاک پڑھنے سے، اور اس نے اپنی دنیاوی اور آخرت کی حاجات بھی پوری کی اور اپنے روزمرہ کے کام کو بھی، کاروبار کو بھی بڑھایا۔ یہ تو اس کی بعد کی زندگی نہیں اتنا بھی علم، لیکن جہاں تک پڑھا تو دیکھ سکتے ہیں کہ درود ابراہیم کسی کی زندگی بھی بدل سکتا ہے، اور یہ تو ہم سب کے زبانوں پر ساری بھی رہتا ہے۔ اور آج جمعے کا بروز ہے، تو جمعے کا روز ہے تو ہمیں چاہیے بھی کہ کثرت سے درود ابراہیم درود پاک پڑھیں۔ اگر ہم درود ابراہیم نہیں بھی ادا کر سکتے اپنی زبان سے تو کوشش کریں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے سے چھوٹا درود پاک ضرور پڑھتے رہیں، کیونکہ اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ آپ جس وقت بھی پڑھتے ہیں یہ قبول ہوتا ہے۔ آپ ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ پاک 10 بار درود پاک پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر شب جمعہ اور بروز جمعہ 100 بار درود ابراہیم درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری کرے، 70 آخرت میں اور 30 دنیا میں۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم زمین پر چلے جاؤ، اور ان فرشتوں کے ہاتھ میں سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ دے دیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو دنیا میں جا کر کون کون یوم جمعرات یعنی کہ جمعرات کے دن اور جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب کہ فرشتے دنیا میں آتے ہیں۔ یہ تو تھی درود پاک کی فضیلت کہ وہ قرضے سے نجات دلا سکتی ہے یا کچھ بھی کر سکتی ہے۔ درود پاک آپ کو ہر طرح سے مائنڈ ریلیکسیشن کرواتی ہے، دنیاوی ٹینشنوں سے دور کرتی ہے، قرضوں سے بچاتی ہے۔ یہ تھی درود پاک کی فضیلت۔ اس کے ساتھ اپنے بھائی زبیر کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جمعہ مبارک، اللہ حافظ۔